میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ لوگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سے دیوانہ وار محبت اور عشق کیوں کرتے ہیں اور ان کے آستانوں پر مقناطیس کی طرح کھینچے چلے کیوں آتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو راز بتاتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم و شان محفل لگا کرتی تھی۔ اس محفل میں اس وقت کے نواب زادے، رئیس زادے، بڑے بڑے خاندان کے لوگ، مشائخ حضرات، علماء حضرات، وزراء، بادشاہ اس محفل میں تشریف لاتے تھے، اور اسی ہی محفل میں کمزور غریب لوگ بھی اس محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب ہر کسی سے انصاف فرماتے تھے۔ اس محفل میں ایک غریب بلوچ تھا جو اس محفل میں آتا تھا اور نیچے خواجہ صاحب کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف خواجہ صاحب کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب بھی آتا وہ خواجہ صاحب کی محفل میں آ جاتا اور نیچے بیٹھ جاتا غریب بلوچ، اور خواجہ صاحب کو دیکھتا رہتا تھا بس، اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ نواب آف بہاولپور جو خواجہ صاحب سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے تھے، وہ بھی اس محفل میں اکثر آتے تھے اور بڑے مہنگے تحفے طوائف لے کر آتے تھے، بڑا دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ ان کو خود پر ناز بھی تھا کہ میں بڑا خرچ کرتا ہوں، اور ان کو یقین تھا کہ خواجہ صاحب سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ تو میں بہاولپور کا نواب بھی ہوں اور اتنے مہنگے تحفے طوائف بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ اس محفل میں جب تشریف لائے تو محفل خچا خچ بھری تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آج محفل کا عروج ہے تو کیوں نہ خواجہ صاحب سے سوال کر ہی لیا جائے، کہ میں خواجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ خواجہ صاحب آپ کے چاہنے والوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا لگتا ہے؟ نواب صاحب کو یقین تھا کہ خواجہ صاحب میرا ہی کہیں گے، کیونکہ میں نواب بھی ہوں، اتنے تحفے طوائف بھی لاتا ہوں، اور خواجہ صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں سب کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خواجہ صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محفل لگی تھی لیکن آگے بھی تو خواجہ پیر فرید تھے نا۔ ایسے تو لوگ نہیں کہتے نا، میں خانہ فرید میں عاشقوں کی دھوم ہے، زمانہ ہو رہا ہے دیوانہ فرید کا۔ اچھا، نواب صاحب آئے، خواجہ صاحب کی محفل میں بیٹھ گئے۔ محفل خچا خچ لگی تھی، سوال و جواب ہو رہے تھے۔ نواب صاحب اچانک اٹھے اور کہا، حضور آپ سے آج میں ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا پوچھیں۔ کہا، خواجہ صاحب آپ کو آج بتانا ہوگا کہ آپ کے جتنے لوگ بھی چاہنے والے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے، اور آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب مسکرا پڑے، جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ نواب صاحب نے پھر پوچھا، آپ پھر مسکرا پڑے۔ پوری محفل خاموش ہو گئی۔ ایک نیا سوال تھا۔ نواب صاحب نے پھر پوچھا، حضرت آپ کے تمام چاہنے والوں میں سے سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ نواب صاحب تھوڑے آگے بھی بڑھے تاکہ ان کو یقین تھا کہ میرا ہی کہیں گے۔ آخر خواجہ صاحب مسکرا پڑے، کہا، آج تم راز سے پردہ ہٹا رہے تو سن ہی لو۔ کہا، نواب صاحب یہ غریب بلوچ دیکھتے ہو، یہ غریب بلوچ جو روز میری محفل میں آتا ہے، ہاں جہاں دیکھتا ہوں۔ کہا، میرے تمام چاہنے والوں میں سے مجھے سب سے پیارا اور میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں اس غریب سے محبت کرتا ہوں۔ پوری محفل خاموش تھی۔ کہ فرید اس سے محبت کرتا ہے۔ آؤ یہ راز ہے کیا؟ اللہ والے یہ ہر کسی سے انصاف کس طرح کرتے ہیں، اور کس طرح چاہے نواب ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، ہر کسی سے برابر انصاف کس طرح کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم حضرت بایزید بسطامی کی چوکھٹ پر چلتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا گیا، حضرت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس شخص کی نشانی کیا ہے جسے اللہ تعالی محبت کرتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اس شخص کی نشانی یہ ہے کہ جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ سورج کی طرح انصاف کرتا ہے، دریا کی طرح سخی ہو جاتا ہے، اور زمین کی طرح عاجزی اور صبر والا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت کر دیجیے، تفسیر سے سمجھا دیجیے۔ آپ نے کہا، سورج کی طرح وہ اس طرح انصاف کرتا ہے جس طرح سورج جب اپنی روشنی زمین پر بھیجتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ کا محل ہے یا کسی غریب کا گھر ہے، کسی مسکین کا گھر ہے، وہ سب کو برابر روشنی دیتا ہے۔ اور اس طرح جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھی اس طرح ہو جاتا ہے، اس کی محفل میں کمزور آئے یا طاقتور آئے،
وہ سب کے ساتھ برابر سلوک کرتا ہے. کا سمندر کی طرح دریا کی طرح اس طرح سخی ہو جاتا ہے کہ جس طرح دریا پہ سمندر پہ لوگ آتے ہیں، جتنا بھی لوگ آئیں، ہر انسان اس دریا سے پانی بھر کے لے جاتا ہے. جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کی محفل میں کوئی بھی آئے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، گناہ گار ہو، وہ سب کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. اور کا زمین کی طرح عاجزی والا اس طرح بن جاتا ہے جس طرح زمین اپنے اوپر بوجھ اٹھاتی ہے. کوئی گناہ گار ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی سکھی، سب کا بوجھ اٹھاتی ہے. کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ شخص بھی ایسے ہو جاتا ہے. وہ سب کا دکھ درد خود اٹھاتا ہے اور سب کے ساتھ برابر سلوک کرتا ہے. تو جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے انصاف کرتا ہے. میرے دوستو، ایسے ہی ان کے آستانے نہیں چمکتے. انہیں خلق خدا سے محبت کی، خلق خدا سے انصاف کیا. ہم بھی بعض اوقات ہم کچھ اچھا اخلاق دکھا دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارا اخلاق اچھا ہے، لیکن اخلاق اس کا اچھا ہے جو ہر انسان سے انصاف کرے. غریب ہو، امیر ہو، کمزور ہو، سب سے برابر سلوک کرے، سب سے انصاف کرے. ہمارا اخلاق تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے اخلاق میں انصاف نہیں رہتا. اگر ہمارے اخلاق میں انصاف آ جائے، کوئی غریب ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، سب کے ساتھ یک طرف، سب کے ساتھ برابر سلوک ہو، تو تب ہم اخلاق والے بنیں گے. اور جو شخص اللہ کی مخلوق کی قدر اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے. تو یہ وہ راز تھا جو ان کے آستانے چمکتے رہتے ہیں. ان کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، دیوانہ وار لوگ آتے ہیں. آج کل کا دور ہے، کتنا مصروف دور ہے، لیکن لوگ پھر بھی ان کے آستانوں پہ آتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہر انسان کا دکھ درد سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے.